اس کو آپ کے ساتھ کر دیا، چونکہ آپ کے اعلیٰ کردار، حسن اخلاق، امانت داری اور سچائی، سچ گوئی کا آپ کو علم تھا، اس لیے اس نے اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ میسرہ جس طرح یہ سودا کرے تمہیں کرنے دینا، اور جو حکم تمہیں دے تم نے مان لینا، ان کی نافرمانی نہیں کرنا، اور کسی بھی کام میں ان سے اختلاف نہیں کرنا۔ وہ سمجھا رہی ہیں جس طرح کاروبار کا لین دین کرے، کرنے دینا، جو کچھ تم دیکھو ان کے معاملات، پھر آ کے مجھے خبر دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اب ملک شام کی تیاری ہوئی، وہ ملک شام گئے۔ شام کا ایک بازار تھا جسے بصرہ کہا جاتا ہے۔ تو جب وہاں پہنچے، وہاں پر مال تجارت آپ نے کیا، خود خدا کی دیکھیے جتنا نفع کبھی زندگی میں نہیں ہوا تھا، اتنا نفع آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہوا ہے۔ زور سے کہہ دیجئے نا سبحان اللہ، کہنے کا اجر بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ کہنے کا اجر بھی رمضان میں بولیے زیادہ ہے۔ عام دن میں ایک بار سبحان اللہ 1000 بار کہنا ایک طرف، اور رمضان مبارک کے مہینے میں سبحان اللہ کہنا ایک طرف ہے۔ انہوں نے کہا چلو، جب فارغ ہوئے، کوئی ضرورت کی چیزیں خریدنی تھی وہ لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے۔ جب درخت کے نیچے آپ کھڑے ہوئے اور آپ کا غلام میسرہ اور راہب سے باتیں کرنے لگا جس کا نام نستور تھا، اس سے باتیں کرنے لگا۔ دوران بعد گفتگو کے اس کی نگاہ پڑی کہ ایک نوجوان پر، ایک نوجوان پہ نگاہ پڑی۔ اس نے پوچھا من ھذا الذی نزل تحت ھذہ الشجرہ؟ اس نے کہا اے میسرہ، یہ جو نوجوان اس درخت کے نیچے کھڑا ہے، جانتے ہو یہ کون ہے؟ اسے خبر نہ تھی کہ میرے ساتھ ہی آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں، عرب کے مردوں میں سے ایک مرد ہے۔ کیا کہا؟ عرب کے مردوں میں سے ایک مرد ہے، اس کا تعلق قبیلہ بنو ہاشم سے ہے، مکے کا رہنے والا نوجوان ہے۔ وہ جو راہب تھا کہنے لگا یہ جو درخت کے نیچے نوجوان کھڑا ہے نا، یہ ایسا مبارک درخت ہے، اس کے نیچے سوائے نبی کے کوئی اور ٹھہرتا ہی نہیں ہے، کوئی نہیں ٹھہرتا سوائے نبی کے۔ دنیا میں کتنے درخت ہیں جس کا دل چاہے بیٹھ جائے، کھڑا ہو جائے، پڑھاؤ ڈال لے، فرمایا یہ ایسا مبارک درخت ہے، میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے، اس میں سوائے نبی کے کوئی اور نہیں بیٹھتا۔ ان کو بات سن کر تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ، اس نے کبھی لات و عزا کی قسم کھائی ہے؟ آپ نے فرمایا کبھی ایسا ہوا نہیں، کبھی ایسا ہوا نہیں ہے۔ جب بازار گئے، ایک بازار میں کوئی سامان سودا سا خریدا، اس میں اختلاف رائے ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ تم کھاؤ لات و عزا کی قسم بازار میں۔ آپ نے فرمایا میں لات و عزا کی قسم نہیں کھاتا ہوں، ان کی قسم اٹھانا تو دور کی بات، میں جب گزرتا ہوں ان کی طرف نگاہ بھی نہیں کرتا۔ دونوں باتیں صحیح ہو گئی، دونوں باتیں صحیح۔ تیسری بات کیا تھی؟ تیسری بات یہ دیکھی کہ سخت گرمی کے موسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل سایہ کرتا تھا۔ تین عجیب منظر دیکھا۔ درخت والی بات، لات و عزا کی قسم نہیں کھاتے، بادل سایہ کر رہے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے فرشتے ان پہ سایہ کرتے۔
جب وہ شام سے مکہ پہنچے اور انہیں اپنے قافلے کی اطلاع ملی کہ خدیجہ کا قافلہ آ گیا ہے، وہ ذرا اپنے بالا خانے پہ گئی بلندی کی طرف، ذرا دیکھوں قافلے میں قافلے کا منظر کیا ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو فرشتے جو ہیں وہ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ منظر حضرت خدیجہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب پہنچے اور روایت میں آتا کہنے لگا میسرہ کہ اگر مجھے اجازت دو تو تم سے پہلے نہ پہنچ جاؤں اور جا کے میں انہیں خبر دوں کہ ہمیں کتنا نفع ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ وہ فوراً تیزی سے پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آ رہے، اور جا کر اس نے ساری خبر دی۔ جب یہ منظر کی خبریں سنی، وہ خود دیکھنے کے لیے اس منظر کو آگے بڑھی۔ کیا دیکھتی ہے کہ بادل اور فرشتے ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ پھر اس نے ساری بات بتائی، سفر کی، درخت والی بات، لا تزئی قسم نہ کھانا، بادلوں کا سایہ ہونا، منظر دیکھ چکی تھی، فرشتے سایہ کر رہے ہیں۔ دل میں اب رغبت پیدا ہوئی کہ ہو نہ ہو اس امت کا جو نبی ہے وہ یہی ہوں گے۔ اور پھر آپ کی ایک دوست تھی جس کا نام تھا نفیسہ، اس کو بھیجا، کہا کہ محمد بن عبداللہ سے تم میرے لیے بات کرو نا ذرا رشتے کی۔ میں بتا چکا دو نکاح پہلے ہو چکے تھے، رشتے کی بات ہوئی، آپ نے رشتہ پیش کیا، آپ نے اس رشتے کو قبول فرما لیا، رشتے کو قبول فرما لیا۔ اب یہاں نکاح ہو گیا۔ جب نکاح منعقد ہوا تو ابو طالب نے اس کا خطبہ پڑھا، ابو طالب نے خطبہ پڑھا۔ خطبہ میں کہا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ابراہیم اور اسماعیل کی نسل سے بنایا اور ہمیں کعبے کا محافظ بنایا، ہمیں اعلیٰ منصب دیا۔ آپ نے اپنے خاندان کے اوصاف بیان کیے۔ دوسرا انہوں نے بھی خطبہ پڑھا۔ حضرات محترم، اس وقت ان کی جو عمر تھی، جان تو کتنی تھی؟ 40 سال ان کی عمر تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت 25 سال تھی، ایک روایت میں آتا ہے 24 سال تھی۔ پھر آپ کی ان سے شادی ہو گئی۔ قدر خدا کی دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے، آپ کی جو اولاد ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں المستدرک ہے، المستدرک علی الصحیحین۔ اس میں ایک روایت لکھی ہوئی ہے، خدیجہ کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہوئی۔ کتنے؟ ارے بولیے سن، بہت اہم حوالہ دے رہا ہوں۔ جن لوگ کہتے ہیں کہ یہ فاطمہ اور دیگر جو بیٹیاں تھی خدیجہ کی نہیں تھی، پہلے شوروں سے تھی، امام حاکم حدیث لے کر آئے ہیں، فرماتے ہیں کہ 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں، جس میں زینب، ام کلثوم، رقیہ اور حضرت فاطمہ اور قاسم اور عبداللہ، یہ 2 بیٹے خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئے، یہ بیٹے خدیجہ سے پیدا ہوئے۔ اسی طرح یہ دیکھ رہے طبقات ابن سعد، اس کی جلد 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے بتا دیتا ہوں آپ کو، درود پاک پڑھیں محبت کے ساتھ۔ اس میں بھی روایت لکھی ہوئی ہے کہ آپ کے جو اولادیں ہیں وہ سارے کی ساری آپ ہی سے پیدا ہوئی۔ حضرات محترم، جب شادی ہو گئی اور 15 سال، پھر آہستہ آہستہ آپ نے کیا ہوا، وہ وقت قریب آ گیا، خدمت گزار بیوی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے جب وحی کی ابتدا ہوئی نا تو پہلے مجھے حسین خواب نظر آتے تھے،
میں جو خواب میں دیکھتا صبح اٹھ کر وہی کا وہی خواب مجھے ویسا کا ویسے ہی ظاہر ہو جاتا. یہ جی البدایہ والنہایہ میں ہے کہ چاروں بیٹیاں جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. البدایہ والنہایہ صفحہ نمبر 749 حصہ 2 تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ. اب میں ایک اہم حوالہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ بخاری شریف دیکھ رہے ہیں میرے پاس ہاتھ میں حدیث بخاری. اس حدیث کے راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں. فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی کی ابتدا ہوئی میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کی سیرت کو بیان کیا ہے. یہ بات ذہن رکھیے گا. جب شادی ہو گئی دین گزرنے لگے وہ خدمت میں مشغول نہیں. اب وہ دن آ چکا تھا کہ جس کے اندر اقرا باسم ربک الذی خلق کی صدائیں بلند ہونے والی تھی. وہ وقت آ چکا تھا. فرماتی جب وہ میں جب خواب دیکھتا تو جیسا خواب میں دیکھتا ویسا ہو جاتا. پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے موسیقی پھیلانا شروع کر دیا. اعتکاف کرتے غار ہیرا چلے جاتے اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء وہاں لے جاتے. پھر چند دن وہاں رہتے پھر لوٹ آتے پھر چلے جاتے. یہ سلسلہ رہا. ایک دن ہوا کیا کہ اسی غار ہیرا کے اندر جبریل آ گئے اور جبریل نے آ کر کہا پڑھیے اقرا. ارے بولے سبحان اللہ. آئی صاحب سمجھ رہے ہیں؟ پہلی وہی کا لفظ کہا پڑھیے اقرا. آپ نے جواب دیا فقال قلت ما انا بقارئ. آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں. کیا فرمایا؟ ارے سمجھ لیجئے کیا فرمایا؟ میں پڑھنے والا نہیں. بعض نے اس کا ترجمہ یہ کیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. میں پڑھنے والا نہیں میں پڑھا ہوا نہیں. بڑا فرق ہے. میں پڑھا ہوا نہیں تو جاہل ان پڑھ. جس طرح انہوں نے ترجمہ کیا حضور ان پڑھ تھے اپنی کتابوں میں. حضور کا کیا کہا؟ حضور کو ان پڑھ کہا. اور جبکہ قرآن یہ کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ جو تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینے آئے ہیں. ارے بولے سبحان اللہ. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ، اور تمہارے درمیان جو کتابیں نازل ہو چکی ہیں پہلے ان کی اس کی تصدیق کرنے آئے ہیں. تو بتائیے ان پڑھ آدمی تصدیق کرتا ہے کہ پڑھا لکھا کرتا ہے؟ ارے بولیے تو، ارے بولیے. جس کے بعد علم ہو جو پڑھنا جانتا ہو بھائی تصدیق وہ کرتا ہے. حضور تصدیق کر رہے ہیں پچھلی کتابوں کی اور یہ کہہ رہے ہیں گن پڑھ. حضور نے فرمایا انا بقارئ، جبریل میں پڑھنے والا نہیں ہوں. انہوں نے پھر ذرا زور لگایا 3 بار کیا. پھر اس کے بعد نے کہا نا اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے کوئی رب کا نام لے کر جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. پھر آپ نے پڑھنا شروع کیا. اس میں مطلب یہ ہے علماء نے بڑی نفیس بات بیان فرمائی. فرماتے جبریل تم بار بار کہہ رہے ہو پڑھیے 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 پڑھ پڑھ پڑھ، صرف یہ نہیں پڑھوں گا. ارے تو میرے سامنے میرے رب کا نام تو لے. میرے سامنے میرے رب کا نام لے پھر میں پڑھتا ہوں. جبریل نے ایک آیت پڑھی تھی آپ نے 5 پڑھ کے سنائی. تو پھر ہوا کیا؟ جب وہاں سے واپسی آ گئے تو پھر آپ نے فرمایا خدیجہ کو خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو. کانپنے لگے مجھے کمبل اڑا دو. زملونی زملونی زملونی. پھر آپ نے کمبل اوڑھنے کے بعد وہ سارا واقعہ سنایا کہ میں نے یہ منظر دیکھا ہے. اب دیکھیے سمجھدار بیوی نے اپنے شوہر کو حوصلہ دیتے ہوئے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور آپ تو راہیں اور تکلیفوں میں مصیبت جو آتی ہے ان کو آپ برداشت کرتے ہیں. یہ خوبی حضرت خدیجہ بیان کر رہی ہے. دیکھیے نا مشکل وقت آ جائے اس مشکل وقت میں سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے کہ اچھے ساتھی کی کا ساتھ دینے والا ہو.
تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی آپ کے ساتھ ساتھ رہی. پھر وہ جو اتنا مال و متاع تھا جو خدیجہ نے لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا تھا، حضور یہ سب آپ کے لیے ہے. پھر وہ مال کہاں گیا؟ وہ مال اسلام کی اشاعت میں، نصرت میں سارا کا سارا مال آپ نے وقف کر دیا، خدمت انجام دی. اور سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جن کا لقب طاہرہ ہے. کیا ہے؟ طاہرہ ہے. جب آپ نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں نمازیں پڑھنی شروع کی، پھر اسلام کی دعوت عام دینی ہوئی، پھر ہوا کیا کہ مصائب آنے شروع ہو گئے اور پھر آپ کو قید کر دیا گیا 3 سال. 3 سال شیب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا گیا. اس میں ہوا کیا تھا؟ اس میں شادی بیاہ، بات چیت، خرید و فروخت، لین دین سب کو ترک کر دیا. کوئی کام نہیں ہوگا آپ کے ساتھ، نہ شادی بیاہ کریں گے، نہ لین دین کریں گے، نہ میل جوڑ رکھیں گے، مقید کر دیا. کھانے پینے کی اشیاء تک نہ جاتی. کتنا مشکل مرحلہ تھا یہ. اس مشکل مرحلے میں زینب کے شوہر ابو العاص نے ایک اونٹ جو تھا گلے کا بھیجا، اور جس پہاڑ کے اندر موجود تھے آپ نے، وہ وہاں آیا اور کھانے پینے کی اشیاء پہنچی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج زینب کے شوہر ابو العاص نے داماد ہونے کا حق ادا کر دیا ہے اس مشکل وقت میں. پھر آپ نے بھی غلہ وغیرہ منگوایا اور کھانے پینے کی اشیاء بھیجی. تو جس نے یہ معاہدہ لکھا تھا اس کا نام تھا منصور بن اکرمہ. اللہ نے اس کا ہاتھ خراب کر دیا تھا. 3 سال گزر گئے. اگر 3 سال کسی کو قید کر دیا جائے، اس کی حال پوچھو اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں تو اعتکاف ہوتا ہے نا، بچے 10 دن بیٹھتے ہیں، 10 دن میں وہ ہلہ گلہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیں، نکال دیں ان کو مدرسوں سے. کتنی مشکل اور آپ نے اٹھا رہی ہے اسلام کی خاطر. وہ خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں، مالدار خاتون تھی جس نے بہت عیش اور آرام دیکھا ہو، لیکن اب مسائل میں گھری ہوئی ہے. ساتھ نہیں چھوڑا، ساتھ دے رہی ہے. ساتھ نہیں چھوڑا ہے، ساتھ دے رہی ہے. ایک پہلو یہ نکلتا ہے عورت کا ساتھ مرد کا اس وقت تک دیکھا جاتا ہے جب مرد تکلیف میں آ جاتا ہے. تو پھر ہوا کیا؟ پھر وہ جو معاہدہ لکھا ہوا تھا، آپ کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے. آپ نے کہا چچا جان وہ جو معاہدہ کیا تھا نا، اس معاہدے کو تو ڈیمک کھا گئی ہے اور سوائے اللہ کے نام کے کچھ اور باقی نہیں رہا. انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے. جناب ابو طالب گئے اور کہا کہ بھائی وہ معاہدہ جو لکھا تھا لاؤ لے آؤ، کہاں ہے وہ تو ختم ہو چکا. انہوں نے کہا اگر ایسا نہیں ہوا نا تو پھر ہم تمہارے بھتیجے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کریں گے، اور اگر وہ ایسا ہوا جیسا تم کہہ رہے ہو تو ہم نے چھوڑ دیں گے، پھر لین دین کریں گے، سارے معاملات ہوں گے. ادھر خدا کی دیکھیے جیسے معاہدہ نکالا گیا، ڈیمک سارا کھا چکی تھی، صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ذات مبارکہ کی کیا بات ہے. حضور کو ان سے بے حد محبت. اب حالہ ہے نا، ابو حالہ جو آپ کی بہن تھی انتقال کے بعد، اسی بخاری میں لکھا ہوا ہے، ملنے کے لیے آئی، آواز دی، حضور اٹھ کھڑے، بے چین ہو گئے، سمجھے کہ خدیجہ آ گئی ہے، کیونکہ ابو حالہ کی آواز جو تھی خدیجہ سے بہت ملا کرتی تھی. اور جب کوئی تحفہ ملتا، قربانی کا گوشت سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو سہیلیاں تھیں ان کے گھر بھیجا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مستدرک کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، جلد 4 صفحہ نمبر 353 پر، کہ آپ نے شکر ادا کیا ہے کہ اللہ نے مجھے خدیجہ جیسی بیوی عطا فرمائی ہے.
خدیجہ کی بیوی. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنتی پھل اگر کسی عورت نے کھایا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، حضرت خدیجہ ہی ہے. اور جبریل آتے ہیں نا، کچھ لے کر آئیں کام کاج کے لیے، کچھ چیزیں کھانے پینے کی اشیاء. جبریل آئے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیجہ کچھ کھانے پینے کی اشیاء آپ کے لیے لے کر آ رہی ہے، تو انہیں رب کا سلام بھی کہیے اور میرا سلام بھی کہیے، اور ساتھ ساتھ انہیں جنت کی بشارت بھی دے دیجیے. جنت میں ایسا گھر ہوگا جو موتیوں کا بنا ہوا ہوگا، جو موتیوں کا بنا ہوا ہوگا. تو آپ کے ساتھ کم و بیش 25 سال انہوں نے گزارے، اور آپ کی موجودگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی. حضرت عائشہ فرماتے ہیں مجھے بڑا رشک آتا تھا جب دیکھو حضور ان کی تعریف کرتے ہیں، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی. آخر عورت ہوتی ہے نا. ایک دن مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اس بوڑھی عورت کا تذکرہ کرتے. فرمایا خبردار یہ نہ کہنا مجھے آج تک ایسی بیوی ملی ہی نہیں ہے، ایسی بیوی نہیں ملی. فرماتے ہیں اس زمانے کی مریم سب سے افضل تھی. حدیث بھی بخاری میں اور دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے. ترمذی اٹھا کے دیکھ لیے، باب المناقب موجود ہے. فرمایا اس زمانے کی بی بی مریم سب سے افضل تھی، اس زمانے کے اندر خدیجہ سب سے افضل ہے. اسی سے 4 آپ کی بیٹیاں پیدا ہوئی. کتنی بھی بیٹیاں بولی ہے؟ 4. زینب بھی اسی سے ہوئی، فاطمہ بھی اسی سے ہوئی، رقیہ بھی، ام کلثوم بھی. بعد نے انکار کیا حضور کی تو ایک ہی بیٹی تھی. اس زمانے میں ایک والے بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولیے تو ذرا دھیان رکھا کرو ایک والوں کا. ہم 4 والے ہیں. کتنے والے؟ 4. قرآن نے بھی 4 کہا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، بیٹی سے نہیں، بیٹیوں سے کہا ہے. تو صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، یہ انسان کے لیے بے حد ضروری ہے. حضرات محترم، آپ کی سیرت میں سخاوت بہت زیادہ تھی. جتنا مال آپ کے پاس تھا سارا کا سارا مال جو ہے آپ نے راہ خدا میں خرچ کیا ہے، اسلام کی نصر و اشاعت کے اندر خرچ کیا ہے. اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کریں، خالق کائنات ہم سب کو سمجھ